بھٹی صاحب سب سے پہلے یہ ذرا بتائیں عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بہت کچھ وہ کرتے رہے ہیں اور میں نے کہا کہ ان کو چلیں کھلی چھٹی کا لفظ کہا جائے یا جو کچھ بھی ہے کچھ ہوا نہیں ان کے خلاف ڈیسائسو جتنا انہوں نے لتاڑا ہے پاکستان کی فوجی قیادت کو. آپ کو لگتا ہے اس میں کچھ تبدیلی آ جائے گی جب چینج آف گارڈ ہوگا یعنی نئے آرمی چیف آ جائیں گے تو؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ابھی نومبر چڑھ گیا ہے جی اور نومبر میں تبدیلی آ جائے گی اور پھر اس کے بعد ڈیفینیٹلی چیزیں بدلیں گی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن سوال دو آپ کے بڑے امپورٹنٹ ہیں. یہ تو خیر دیکھا جائے گا کہ نومبر کے بعد کیا ہوتا ہے. سوال دو بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک یہ کہ کیا عمران خان صاحب کو یہ جو ان کا واپس مڑنا ہے سائفر سے جی یہ غیر مقبول کرے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ سوال یہ بھی ہے کہ کیا اس سے کوئی حکومت کو فائدہ ہوگا. تو اور تیسری یہ جو کہ سائفر ہے کیا، یعنی اب عمران خان صاحب نے جو ایک اور یو ٹرن مارا ہے، سائفر ماضی ہوا مطلب اعلیٰ حضرت ڈونلڈ لو ماضی ہوا، مطلب ریجیم چینج ماضی ہوا، مطلب سازش مداخلت ماضی ہوا، مطلب سازشی تھیوریاں ماضی ہوئیں، مطلب بیرونی باہر کا پلان ماضی ہوا، مطلب جانور نیوٹرل کو گالی بنا دینا ماضی ہوا، مطلب جہاد ماضی ہوا، مطلب حقیقی آزادی کی جنگ ماضی ہوئی، مطلب ایبسلیوٹلی ناٹ ماضی ہوا، مطلب غداری کے فتوے ماضی ہوئے، مطلب میر جعفر میر صادق ماضی ہوا، مطلب ہلاکو خان مطلب چور چوکیدار کہانیاں ماضی ہوئیں، مطلب سازشی اعلیٰ کار ہینڈلرز ماضی ہوئے، مطلب شرک کے فتوے ماضی ہوئے، مطلب امریکی غلام امریکی پتلے ماضی ہوئے، مطلب اب امریکہ سے اچھے تعلقات. تو بات یہ ہے کہ پھر کسی عبداللہ ریاڑ کو فوج کے پاس بھی بھیجیں. عبداللہ ریاڑ صاحب جو بے نظیر صاحبہ کے لاڈلے تھے، مشرف صاحب کے ساتھی تھے اور ان کے ہراول دستے اوورسیز کے ہیں، ان کے پاس بھی بھیج دیں. وہ ہماری اپنی فوج ہے اور مضبوط فوج، مضبوط پاکستان، بالکل، تاکہ فوج سے بھی اچھے تعلقات ہو جائیں. اور اگر یہ سارا کچھ ماضی ہوا تو 3 جو آپ نے پی آر فرمز ہائر کی تھی امریکہ میں اپنے امیج بہتر بنانے کے لیے، ایک آدھ امیج بہتر بنانے کے لیے فوج کے پاس بھی بھیج دیں. اب اگر یہ سب کچھ ماضی ہوا ہے تو سوال یہ ہے کہ اس نفرت اور تقسیم کا کیا بنے گا جو اس وقت موجود ہے ہمارے ملک میں، گھر گھر میں موجود ہے، گلی گلی میں موجود ہے، محلے محلے میں موجود ہے. اور اگر فار ایگزامپل یہ سارا ماضی ہوا تو وہ جو ہم عمران خان صاحب کے ہم سفر تھے، وہ جو اس حقیقی جنگ کو لے کے چل رہے تھے، ان کا کیا ہوگا. جہاں تک آپ نے کہا ہے نا مقبولیت فرق پڑے گا، مجھے نہیں لگتا ان کی مقبولیت میں کوئی فرق پڑے گا. اس کی وجہ ایک پہلی تو یہ ہے کہ ایک طرف وہ حقیقی جنگ جاری رکھے ہوئے تھے، دوسری طرف عبداللہ ریاڑ بھی جاری تھا اور 3 پبلک پی آر فرمز بھی جاری تھی. کوئی فرق پڑا؟ ایک طرف وہ میر جعفر میر صادق کہہ رہے تھے، دوسری طرف پرویز خٹک، شاہ محمود قریشی، اسد وہ راتوں کو ملاقاتیں فرما رہے تھے اور صدر عارض علوی صاحب گھٹنے پکڑ رہے تھے آرمی چیف کے کہ عمران خان صاحب سے ملنے، اور ملاقات ہو رہی تھی. کوئی فرق پڑا؟ پھر بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب ادھر جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ 27 کلومیٹر کی حکومت میں بھی جھوٹ ہی جھوٹ ہے. اگر ادھر 2 نمبری ہے تو ادھر بھی 2 نمبری ہے، ادھر یو ٹرن ہے تو ادھر بھی بڑے یو ٹرن ہیں. ادھر اگر یہ فقدان ہے کارکردگی پرفارمنس تسلسل کا تو ادھر تو 6 مہینے کی کارکردگی ڈیزاسٹر ہے 75 سالہ تاریخ کی. اور پھر اگر ادھر عمران خان صاحب کے ہم یہ روز یو ٹرن دیکھتے ہیں، ان کے جھوٹ دیکھتے ہیں، تو ادھر کیا ہے؟ آتے ہی 6 مہینے میں نیب ختم کر دیا، ای وی ایم ختم کر دی، نومبر تقرری کے لیے پر توڑ کے بیٹھے ہیں اور نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ وہ واپس آئیں، نااہلی ختم کریں، ان کے کیس ختم کریں، ان کو 4تھی مرتبہ ان کو سیرے سجائیں. اور پھر یہ کہتے تھے ہم ارسطو ہیں، افلاطون ہیں، تجربہ کار ہیں. مہنگائی کدھر ہے؟ بے روزگاری کدھر ہے؟ غربت کدھر ہے؟ بجلی گیس کے بل کدھر ہیں؟ اور کیا آپ اس لیے آئے تھے کہ مولانا صاحب اپنے بیٹے کو اقتدار میں لے آئیں، شہباز شریف صاحب اپنے بیٹے کو اقتدار میں لے آئیں، زرداری صاحب اپنے بیٹے کو اقتدار میں لے آئیں؟ تو عمران خان کی مقبولیت کم ہو بھی جائے تو ان کی غیر مقبولیت زیادہ رہے گی. اتنا لوگ عمران خان کو نکالے جانے پر ناخوش نہیں تھے جتنا ان کے آنے پر خوش ہیں اور اکٹھا ہو کر آنے پر خوش ہیں، یہ آگ اور پانی کے ملاپ پر.
تو اس بات کو تو بھول جائیے. عمران خان صاحب ایک اور بیانیہ بنائیں گے اور یہ حکومت اس وقت بھی لیٹی ہوئی ہوگی اور اس وقت بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ ووٹ کو عزت دو, سویلین بالادستی, یہ سارے تو خود یہ دفن کر چکے. اور یہ جو مہنگائی بے روزگاری کا تھا کہ ہم تجربہ کار ہیں, وہ بھی دفن ہو گیا. تو اب ان کے پاس بیچنے کو کچھ نہیں ہے. عمران خان صاحب ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے, خیر سے وہاں بھی وہ سر چڑھ کر جادو بولے گا. تو یہ مقبولیت اور غیر مقبولیت کا تو نکال دیں. ہاں دکھ مجھے جو ہے وہ یہ ہے, جو تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اتنا کچھ کر دیا, اتنے کچھ آگے چلے گئے, اس کا اینڈ اگر یہ نکلنا تھا تو آپ عمران خان صاحب سارے ادارے ہی زمین بوس ہو چکے ہیں پہلے کے پہلے ہی. ملک پہلے ہی ہم ایک دوسرے سے تقسیم ہوئے ہیں. تو اس نفرت, اس تقسیم اور ان اداروں پر گولہ باری کیوں؟ یہ دکھ ہے, یہ تکلیف ہے. مگر یقین کریں جو آج پاکستان تحریک انصاف کے موقف آ رہے ہیں وہ اس طرح کے آ رہے ہیں کہ وہی سچے ثابت ہوں گے کل, اور عمران خان صاحب یہ بات کر کے بھی سرخرو ہوں گے. مطلب آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور یہ بحث اپنی جگہ جاری رہے گی؟